دیکھیے اہل سنت والجماعت کا دیگر 72 فرقوں سے جو اختلاف ہے، میں آپ کو بالکل 100% ایتھنٹک بات جو حق ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت دیگر طبقوں سے فرقوں سے جو اختلاف کرتی ہے، پہلی بات کان کھول کے سن لے، ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ نہ وہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ گئے، نہ ہماری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، نہ ہمارے گھر میں ڈیرہ ڈالے ہوئے۔ ہمارا ان فرقے والوں سے کوئی ذاتی اختلاف، بولیے ذرا بولو یار، نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات سن لیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہمارا تمام فرقے والوں سے نماز کا اختلاف بھی نہیں ہے، روزے کا بھی اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی نہیں ہے، حج کا بھی نہیں ہے، تبلیغ کا بھی نہیں ہے، 4 مہینے گھروں سے باہر نکل کے چلے جانے کا بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ 4 مہینے جاؤ، 8 مہینے جاؤ، 12 مہینے جاؤ، ہمارے کو کس سے کیا؟ اللہ ہماری خبر میں تو پوچھنے والا نہیں ہے۔ نقشبندی صاحب یہ بنگال والے 4 مہینے کا ہستے کہیں کو گئے تھے، اللہ ہمارے سے تو نہیں پوچھیں گا۔ جو جا رہا اللہ اس سے پوچھیں گا، جو اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا اللہ اس کو پوچھیں گا، جو اپنی اماں جان کی خدمت نہیں کر رہا اللہ اس کو پوچھیں گا۔ ارے کیا بھائی ہنس رہے تم لوگ؟ بات تو صحیح ہے نا؟ جس کے حساب اللہ اس سے پوچھیں گا۔ بھائی آپ 4 مہینے کو جاؤ، پوری زندگی کے واسطے جاؤ، ہمارے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا کرتا کر بھائی، تیری مرضی ہے۔ ایک صاحب میرے کو ایک فوٹو بھیجے، اس کے اندر جو ہے ایک شخص ہے، اس کی داڑھی ہے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، بولے مولانا اس کے اوپر تقریر کرو۔ ارے میں بولا انہیں داڑھی چھوڑ لیا، چھوڑ لیں تو اس پہ تقریر میں کوئی ککر ہو رہا بولے اس کی پراپرٹی ہے، یہاں سے یہاں تک تو بھی چھوڑ لیں دے، نیچے تک تو بھی چھوڑ لیں دے، اپنے کیا کرنے کا ہے بھائی، اس کی مرضی ہے۔ بھائی اللہ اس کو داڑھی دے رہا، انہیں کہاں تک چھوڑتا، چھوڑ، چوٹی ڈال لے، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے۔ اتنی بڑی داڑھی انہیں کہیں کو پوچھا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے تو پوچھنے والا نہیں، اس کو پوچھیں گے ایسا کہیں کو چھوڑا تھا رے بول کے اس کو حساب ہوں گا، ہمارے کیا تعلق۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ پہ رکعت باندھ رہا ہے، ایسے ہاتھ اٹھا رہا، اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ باندھ رہا، بھائی تیری مرضی ہے بھائی، سینے پہ باندھ لے، پیٹ پہ باندھ لے، ناف کے نیچے باندھ لے، ہاتھ چھوڑ لے، تیری مرضی ہے۔ دل بول رہا تو اللہ اکبر سر پہ باندھ لے، ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا کوئی تعلق ہے اس سے؟ بولیے بے شک بے شک ہے نہیں بھائی، اس کی نماز ہے، انہیں کہا تو بھی رکھ لے کے پڑھ لیں دے، کیا کرنے کا اپنے کو۔ ہمارا اختلاف نماز کا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھیں حضرت جب نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، تلاوت کا نہیں ہے، جلسے کا نہیں ہے، تبلیغ کا نہیں ہے، مدرسے کا نہیں ہے، پھر کس بات کا اختلاف ہے؟ تو کان کھول کے سن لو، اہل سنت والجماعت والے سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر آمنہ کے لال کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب احمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چاہے وہ گستاخی بی جے پی پارٹی کرے، چاہے وہ گستاخی کوئی بنگال والا کرے، چاہے وہ گستاخی کوئی مسجد کا امام کرے، چاہے وہ گستاخی کوئی محلے کا ٹھیکیدار کرے، خدا کی قسم ہم بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں، کیونکہ نبی کی گستاخی کو برداشت نہ کرنا، اسی کا نام ایمان اور سنیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام سنیت ہے۔ ہم گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ ہمارے نبی کے بارے میں اگر اپنے جلسوں میں بولیں گے ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو ایک جلسے میں بولیں گے ہم لوگ 16 جلسے کر دیں گے۔ کیا بات، کیا کہنا، مسئلے کو سمجھو آپ، ہمارا جھگڑا ذات کا نہیں ہے۔ احمد نقشبندی کو کتنے گالیاں دیتے دیو آپ؟ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں مودی کے بعد دوسرا میں ہوں جس کی مخالفت میں ویڈیو بنے۔ کیا بات ہے، جتنی مخالفت میں مودی کے ویڈیو بنے نا، سیکنڈ پرسن میں ہوں میری مخالفت میں بنے۔ یہاں سے تو یہاں سے سعودی عرب سے بنے، پاکستان سے بنے، بنگلہ دیش سے بنے، یہاں کے وہاں کے پورے بدعقیدے میرے خلاف یوٹیوب پہ اتنا ڈالے، دیکھنے والے تھک گئے، مگر میں پلٹ کے کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کیونکہ ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔
آپ ہما کو برا بولو بھائی، نو پرابلم، 4 گالیاں اور ایکسٹرا جو نظرانہ پوچھے تو وہ بھی بھیج دیں گے تمہارے کو، ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن احمد نقشبندی گلی گلی چپا چپا پھر کے تمہاری مخالفت کرے گا اگر تم میرے مصطفیٰ کی گستاخی کریں گے، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی ہمارا ایمان ہے۔ اب مسئلے کو سمجھیے گا کہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول شریف کو مکے کی دھرتی پر پیدا ہوئے، وہ صرف ایک نبی بن کے پیدا نہیں ہوئے، وہ صرف ایک رسول بن کے پیدا نہیں ہوئے، وہ صرف ایک مکی بن کر پیدا نہیں ہوئے، وہ صرف ایک انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے، وہ صرف حضرت آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے دلارے حضرت عبد المطلب کے پیارے بن کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ آمنہ کا لال قیامت تک آنے والوں کا ایمان بن کے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ۔ اور ایک بات سن لو، یہ جو داڑھی چھوڑنے کا عمل ہے نا، یہ عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ کیا یہ بولو؟ عمل ہے، ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ ٹوپی پہننا، امامہ پہننا عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، حج کرنا عمل ہے، قرآن کی تلاوت عمل ہے، تبلیغ دین عمل ہے، جلسہ تقریر نعت عمل ہے۔ پھر پوچھے حضرت سب عمل ہے تو ایمان کیا ہے؟ آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کو اپنی جان سے چاہنے کا نام ایمان ہے۔ زور سے بولو، ایمان ہے۔ اب آپ مومن ہیں؟ کون کون مومن نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی نہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت زبردست، پورے مومن ہیں نا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ مومن پھپھا کی وجہ سے نہیں بنے، کیا کہنا، آپ مومن ماموں کی وجہ سے نہیں بنے، آپ چچا کی وجہ سے مومن نہیں بنے، امیر صاحب کی وجہ سے مومن نہیں بنے، امیر، کسی شیخ صاحب کی وجہ سے آپ مومن نہیں بنے، کسی جماعت کی وجہ سے آپ مومن نہیں بنے، کسی مسجد مدرسے مولوی صاحب مفتی صاحب عالم صاحب علامہ صاحب کی وجہ سے آپ مومن نہیں بنے۔ آپ مومن بنے ہیں تو حسنین کریمین کے نانا کی وجہ سے مومن بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ مومن ہیں، مومن، آپ رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے مومن بنے آپ۔ بے شک، اور رسول کو آپ کیسا مانتے؟ اپنی جان سے زیادہ مانتے آپ۔ حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ کیا بات، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اور ذرا بولو کیا ہے؟ ایمان کی جان ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ گیا نا؟ اتنا حضور کی وجہ سے اپن مومن بنے، تو اب آپ بولو جو ہمارا ایمان ہے ہم اس کے خلاف کیسا سننا؟